آج دنیا والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے عورت کو بڑی عزت دے دی. ارے تم نے کیا عزت دی؟ امریکہ کا وہ آدمی جس کا نام جیفری ایپسٹین ہے، جس کے ننگے پن کی فلمیں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، جو 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرتا تھا. باقاعدہ اس کا ایک آئی لینڈ تھا امریکہ میں، اور اس آئی لینڈ پر وہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کرتا تھا، ان کے ساتھ درندگی کرتا تھا، ان کو نوچتا تھا، ان کے ساتھ زنا کرتا تھا. اور یہی نہیں، ایپسٹین فائل میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ درندہ بچیوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا کرتا تھا. یہ درندے یہ آج انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ حیوان یہ آج عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ارے عورت کو عزت اگر کسی نے دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے. عورت کو سمان کسی نے دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا ہے. عورت کو سزا مل رہی ہے زنا کی، مگر اسلام اس سچویشن میں بھی بے پردگی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. نبی نے کہا اس عورت کے پورے بدن کو کپڑے سے کس کر کے باندھا جائے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو، اس کے جسم کی نمائش نہ ہو. نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا ماعز بن مالک اسلمی. انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، انی اصبت الزنا، میں نے زنا کر لیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے. مجھے معلوم ہے شادی شدہ کی اسلام میں زنا کرنے کی کیا سزا ہے. اے اللہ کے نبی، میں آخرت میں زنا کی سزا نہیں پانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں سزا دے دیجئے، مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے رجم کر دیجئے. میں دنیا کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں، میں آخرت میں یہ سزا نہیں جھیلنا چاہتا. نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا، ذرا پتہ لگاؤ انہوں نے شراب تو نہیں پی ہے. صحابہ نے منہ سونگا، اے اللہ کے نبی شراب کے نشے میں نہیں ہے. پھر آپ نے کہا پتہ لگاؤ ان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، ان کو پاگل پن کا دورہ تو نہیں آ رہا ہے. صحابہ نے تحقیق کر کے بتایا، اے اللہ کے نبی دماغ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ بعد میں آنا. نبی نے ایک موقع اور دے دیا. کچھ دنوں کے بعد ماعز بن مالک اسلمی پھر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، میں نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے. آپ نے فرمایا زمین میں گڈھا کھودو. گڈھا کھودا گیا، ماعز کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، آدھا دھڑ باہر رکھا گیا، اور پتھروں سے مار مار کے ماعز بن مالک اسلمی کو قتل کیا گیا. ان کو زنا کی سزا دی گئی، ان کو رجم کیا گیا، ان کو مار دیا گیا. جب ماعز کو یہ سزا دی گئی، آپ نے ان کے مرنے کے بعد کہا ان کو کفنایا جائے، میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں، ایک زانی کا جنازہ آپ پڑھائیں گے، ایک زنا کرنے والے کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو تابها 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر تمہیں کیا معلوم یہ اس نے کتنی سچی توبہ کی ہے. اے عمر یہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، کون جانتا تھا اس نے زنا کیا ہے. اس نے آ کر کے میرے پاس سچی توبہ کی ہے، اس نے آ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے. اے عمر اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی ایسی توبہ کر لیتے تو اللہ 70 گنہگاروں کو معاف کر دیتا. نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی. اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے. اس عورت کا نام تو نہیں معلوم، لیکن وہ قبیلے غامد کی عورت تھی، غامدیہ، اس کو حدیثوں میں غامدیہ کا نام آیا ہے. غامدیہ عورت آتی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے بھی زنا کیا ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ ماعز بن مالک اسلمی نے اسی کے ساتھ زنا کیا تھا، واللہ عالم، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اس نے آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے. آپ نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ٹالنا چاہتے ہیں جیسے آپ ماعز بن مالک کو ٹالنا چاہتے تھے. اے اللہ کے رسول انی لحبلا، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، ولد الزنا بھی ہے. اے اللہ کے نبی میں واقعی میں یہ پاپ میں نے کیا ہے، مجھ کو آپ زنا کی سزا دے دیجیے. نبی اکرم نے کہا اگر واقعی میں تم حمل سے ہو تو جاؤ، جب بچے کی ڈیلیوری ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم میرے پاس آنا. یہاں اپرادھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہاں اپرادھی خود چل کے آیا ہے اور اللہ کے نبی اس کو بچنے کا موقع دے رہے ہیں.
9 مہینے کا ٹائم آپ نے دے دیا. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے. اے اللہ کے نبی میں وہی عورت غامدیہ, بچہ پیدا ہو چکا ہے, یہ بچہ لے لیجئے اور مجھ کو زنا کی سزا دے دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں, بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے, ابھی ماں کے دودھ کے بنا یہ بچہ نہیں رہ پائے گا. جب تک یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تم کو سزا نہیں ملے گی. جاؤ, جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا, جب روٹی کھانے لگے گا تب تم میرے پاس آنا. 2 سال کا ٹائم آپ نے اور دے دیا. ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, 2 سال لمبا ٹائم ہوتا ہے. شاید صحابہ بھی اس عورت کو بھول چکے ہیں, شاید اللہ کے نبی بھی بھول چکے ہیں, شاید کسی کو اس عورت کے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں ہے. 2 سال کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. ایک عورت آتی ہے, اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. اے اللہ کے رسول, میں وہی غامدی عورت ہوں, میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے, دودھ چھوڑ چکا ہے. اے اللہ کے نبی اب دیر نہ کیجئے, میں نے جو پاپ کیا تھا اس پاپ کا بوجھ میں اپنے سینے پر محسوس کر رہی ہوں. اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دنیا میں دے دیجئے, میں آخرت کی سزا جھیل نہیں پاؤں گی. طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا. عورت کو گڈھا کھود کے گڈھے میں ڈالا گیا, پورے بدن کو کس کر کے چادر سے لپیٹا گیا تاکہ بے پردگی نہ ہو. ہائے ہائے, عورت کو زنا کی سزا ہو رہی ہے, پتھروں سے مارا جائے گا. لیکن اسلام عورت کے پردے کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ یہ سزا بھی بے پردگی کے ساتھ نہیں دی جائے گی. آج دنیا والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے عورت کو بڑی عزت دے دی. ارے تم نے کیا عزت دی, پتھروں سے مارا جانے لگا, عورت کا کپڑا خون سے لت پت ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. جب اس کے اوپر پتھر مارا جا رہا تھا, اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے. خالد بن ولید کا سفید کپڑا, اس پر اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑ گئے. خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے, کچھ غلط چیزیں نکل گئیں. پتہ نہیں کیسی گندی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا. اس طریقے کا کوئی جملہ ان کے زبان سے نکل گیا. نبی نے فرمایا محلن یا خالد, اے خالد خبردار, اپنی زبان کو لگام دو. لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له. اے خالد, اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر کوئی ڈاکو, کوئی ڈاکہ ڈالنے والا بھی اگر توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس عورت کی بھی جنازے کی نماز پڑھائی ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جب گنہگار اپنے گناہوں کے احساس کے بوجھ کے تلے دب جائے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے, اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں, توبہ کوئی مذاق نہیں ہے. جب تک انسان کو اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو, جب تک اپنے گناہوں کی زندگی پر شرمندگی نہ ہو, ندامت نہ ہو, جب تک اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہ بہتے ہوں, تب تک توبہ کا کوئی مطلب